پہلے فرمایا تھا نا ہر طرف سے کٹ کے بس اللہ کے ہو جائیں. اب فرمایا وہ اللہ ہے کون؟ تمہیں جس کی بندگی کی تلقین کی جائے. رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. یہ کنایا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، کائنات کا پالن ہے اور اتنا کریم ہے کہ جو اسے مانتے ہیں ان پر بھی رحمت کی برکھا برساتا ہے اور جو نہیں مانتے ان پر بھی اپنا کرم سماتا رہتا ہے. وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. الہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کا مستحق بھی ہو. اور معبود اس ذات کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کا مستحق ہو یا نہ ہو. معبود اللہ بھی ہے اور خود بھی ہے، بتوں کی بھی عبادت کی گئی، لیکن الہ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. تو فرمایا اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس آپ بنا لیں اسی کو اپنا کارساز. تمام اسباب کو پیچھے کر کے تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کبھی بندہ اس کی ذات کو پکارے تو صحیح، اپنے آپ کو بے بس کرتے ہوئے اللہ کی رحمت یوں تھامتی ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی عبادت کیجیے، فاتخذہ وکیلا، اور اسے بھی اپنا کارساز بنائیے. فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. بس اس پہ دیکھیں محبت کی دنیا میں وہ کیا ہے کہ خاص کر کے غزلیہ شعر ہے کہ پہلے پہل کا عشق ابھی یاد ہے فراز، جی خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں. محبت کی دنیا میں یہ تانو تشریح بندہ بڑی لذتوں کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے. تو جو بندہ رب کے لیے تانو تشریح نہیں سہ سکتا اسے اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے، اسے اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ میں دنیا کے لیے تو سارے جملے سن لیتا ہوں، اگر میں رب کی رضا کے لیے جملہ سننے سے چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں کی باتوں سے ڈر کر کیوں اللہ کی بندگی کو چھوڑ رہا ہوں، کیوں میں حق کا راستہ چھوڑ رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے تانو تشریح پہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیے. یا عمل کا سیدھا دوام کے لیے سرکار پہلے بھی صبر کرتے تھے، اللہ نے دوام کی تلقین کی، صبر ہی کرتے رہیے. واہجرہم ہجرا جمیلا، ہجرا کا معنی چھوڑنا، اس سے ہجرت ہے. اور انہیں چھوڑ دیں بڑے اچھے طریقے سے چھوڑنا. مطلب کیا ہے کہ ان سے الجھے نہیں، ان کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دینے میں نہ لگیں، ان سے الجھے نہیں، بڑے وقار کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے ضرب کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنے اپنی شان کے مطابق بات کرتے ہیں. واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا. وذرنی، وذرا کا معنی چھوڑنا، ذر چھوڑ دیں، نی مجھے چھوڑ دیں. والمکذبین، کذبہ کا معنی جھٹلا دینا، مکذبین جمع ہے، اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں. جو آپ کے بارے میں تانو تشریح کرتے ہیں آپ ان کی فکر نہ کریں، جو آپ کو تنگ کرے گا میں خود ان سے نپٹنا جانتا ہوں، اس کا معاملہ میرے حوالے کر دیں. اور بندہ جب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی. اور خود اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ تفویض اللہ ایک ایسی نعمت ہے بندے کے لیے کہ جو بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے اخروی اجر سے بہت پہلے
دنیا میں بھی امن و سکون کی دولت دے دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا چھوڑ دیں والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو اولے نعمہ، جو نعمتوں والے، جنہیں ہم نے دنیاوی نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، وقار دیا ہے، اور وہ انہی نعمتوں کو شکر کرنے کی بجائے سرکشی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں مہلت دے دے تھوڑی سی، یعنی ہم خود ان سے نبٹ جائیں گے۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، انکار شکل کی جمع ہے، بیڑیاں، بے شک لدینا، لدا کا معنی ہے پاس، ہمارے، بے شک ہمارے پاس ہیں انکالا، بیڑیاں، بڑی بڑی بیڑیاں، وجحیمہ، اور بڑھتی ہوئی آگ، ان سرکشوں کے لیے بیڑیاں اور آگیں، وطعاما، اور ایسا کھانا ذا غصۃ، جو گلے میں پھنس جائے، غصہ ہمارا پھنسنا، وعذابا علیما، اور بڑا دردناک عذاب۔ جو آپ پر کانوں تشریح کرتے ہیں وہ مت سوچیں کہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، اگر وہ بات نہ آئے انہیں یہ عذاب سہنا پڑے گا۔ یوم ترجف الارض، یہ عذاب کس دن ہوگا؟ جس دن زمین کانپ اٹھے گی، وہ زلزلہ ہے، قیامت کا فیصلہ۔ والجبال، اور پہاڑ بھی کانپ اٹھیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ کانت ہو جائیں گے، کثیباً، ٹیلے، مہیلا، بہہ جانے والے، یعنی ریت جیسے بہتی ہے نا ذرا سا اس کو لگا تو بہ جائیں گے، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ایسے ٹیلے بن جائیں گے جنہیں ہوا بکھیر دے گی، وہ بہ جانے والے ہیں۔ پہاڑوں کی 6 حالتیں کو آگے کریم نے بیان کی گئی ہیں قیامت کے دن۔ کبھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دوڑیں گے، کبھی کہا گیا ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہاں یہ کہا گیا اس میں تعداد نہیں ہے، بلکہ 6 حالتیں ہیں، اور کبھی ایک حالت کا بیان ہے، کبھی دوسری حالت۔ اب ارشاد فرمائے گا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، الیکم، اے لوگوں تمہاری طرف، رسولا، عظمت والا رسول، شاہدا علیکم، جو گواہی دینے والا ہے تمہارے بارے میں، کما ارسلنا، جیسے ہم نے بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولا، رسول، مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی دنیا میں پہلی مرتبہ پیغمبر بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، فرعون طاقت کے نشے میں مانا نہیں تھا، پھر ہم نے فرعون کو سمندر کی بے رحم فوجوں کے سپرد کر دیا تھا، اور ہم نے اس کمزور قوم کو کمی کر دیا تھا جو ایمان لے آئی تھی۔ اے لوگوں، اگر تم نہ مانیں تو پھر تمہیں بھی رسوا کر دیا جائے گا، اور اللہ ایمان والوں کو طاقت عطا فرمائے گا، ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فعصا فرعون الرسول، پس جھٹلا دیا فرعون نے رسول سے مراد حضرت موسیٰ، جن کا ذکر ابھی آیا۔ فاخذناہ، بس ہم نے پکڑ لیا اسے، کس کو؟ فرعون، اخذا، پکڑنا، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، ہو اسے، یعنی فرعون کو، اخذا وبیلا، اخذا پکڑنا، مصدر ہے تاکید کے لیے، وبیلا بڑا سخت، پھر ہم نے اس کی گرفت کی اور بڑی سخت گرفت کی۔ اب ارشاد فرمایا فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، یہ جو مشرکین تھے یہ قیامت کے بارے میں ایک تضاد میں مبتلا تھے، کبھی کہتے تھے قیامت آئے گی نہیں، کبھی کہتے تھے قیامت آئے گی لیکن ہمارے خود ہماری شفاعت کروا، ایک تضاد میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو سرکشی اختیار کر رہے ہو اس کا سبب یہ ہے کہ تم حقیقت میں قیامت کو نہیں مانتے،
تم نے قیامت کے عقیدے کو مسخ کر دیا ہے، اب جو بھی کریں گے ہمارے خود ہمیں بخشوا دیں۔ اب اگر ایک بندہ اس کا نظریہ یہ ہو کہ اب تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو میرا بت مجھے بخشوا دے گا، مجھے بتاؤ اس میں نیکی کہاں سے آئے گی؟ وہ کس لیے نیکی کے لیے قربانیاں دے گا؟ تو اللہ پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اے لوگوں تم میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ تم کیسے کرو گے؟ تم تقویٰ کس طرح اختیار کرو گے؟ کفرتم، اگر تم انکار کر دو، یومن، ایسے دن کا، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو پورا کر دے گا، جس کی شدتیں بچوں کو پورا کر دیں گی۔ السماء منفطر بہ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، یہی اس کے لیے، یعنی قیامت کے لیے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کے رہے گا، اللہ کا وعدہ ہو کے رہنے والا ہے۔ انہا یہی تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن جو ہے نا، یہ تمہیں کوئی رسیوں سے کھینچ کر قرآن کی طرف نہیں لایا جائے گا، اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ نہیں ہے کسی پہ جبر کرنا، کسی کو مجبوراً حق پہ مجبور کرنا۔ یہ قرآن کریم تو تذکرہ ہے، تذکرہ سے مراد ہے یاد دہانی ہے، تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، بندگی کرو گے تو یہ انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے اس طرح عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ یہ قرآن ایک تذکرہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ، بنا لے، الى ربه، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ۔ قرآن تم پہ راستہ واضح کر دیتا ہے، کسی پہ جبر نہیں کرتا۔ اللہ جو چاہے قرآن تعلیمات کے مطابق اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ بنا لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، وہ تو پہلے حکم دیا تھا نا، یہ آیت